خود ساختہ نیکیوں کے معیار نہیں بن سکتے، بلکہ نیکیوں کے معیار وہی بنیں گے جو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے نئے نئے سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر، اور آپ نے ان کو جماعت میں رائج کرنے کی کوشش فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، ایک بہت اہم بات ہے جسے ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں ایک جماعت میں خلاف تعلیمی سلسلہ ایک شادی پر بعض حرکات ہوئیں، اس کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کے خلاف تعزیری کارروائی کی۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو دین کا اتنا علم نہیں رکھتے تھے، روایات سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ گو کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، ہر احمدی کو اپنے حقیقی ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دین کا علم بھی رکھتے ہیں، جماعت کی خدمت کرنے والے بھی ہیں، جماعتی روایات اور تعلیمات کو جاننے والے بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اس شادی میں شامل ہو کر مداحنت دکھائی، کمزوری دکھائی، اور برائی سے روکنا تو ایک طرف رہا، وہاں بیٹھ کر سب کچھ دیکھتے رہے، جو کچھ لغویات ہوتی رہیں، اور بجائے اس کے کہ تنہونا عن المنکر پر عمل کرتے اس برائی کا حصہ بن گئے، اور بعد میں مجھے لکھ دیا کہ ہم تو ان کی اصلاح کے لیے شامل ہوئے تھے۔ یہ عجیب اصلاح ہے کہ نہ ان لوگوں کی برائی سے روکنے کی طرف توجہ دلائی، نہ نیکی کی تلقین کی، اگر کوئی نیکی کی تلقین کی بھی تو مختلف موضوع پر۔ یہ عجیب اصلاح ہے کہ برائی کسی اور قسم کی ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر تو اس میں شامل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیکی کی تلقین کی، جو پتہ نہیں حقیقت میں کی بھی گئی کہ نہیں کی گئی، لیکن اگر کی بھی تھی تو اس برائی کو روکنے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ اور قسم کی نیکیوں کی تلقین کی جاتی رہی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے روکنے کے بجائے، اسے پکڑنے کے بجائے، کسی کا نقصان ہونے سے بچانے کے بجائے اس کی مدد کر دیں اس چوری میں، اور پھر بعد میں اس سے کہہ دیں کہ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے۔ سچ بولنا تو یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اس وقت نیکی کی تلقین یا اس برائی سے روکنا چور کو چوری سے باز رکھنا تھا۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے تو معاشرے سے خوفزدہ ایک احمدی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے تو اپنی اولاد اور اپنے ماننے والوں کے لیے یہ دعا کی ہے کہ روب دجال ان پر نہ آئے، تو مغرب میں رہنے والے اگر اس روب دجال کے اندر آ گئے تو پھر رہ کیا گیا؟ یہ جو واقعہ ہوا اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، تو مجھے یہ کہا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں، اس سے جماعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ تو ان کو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ سزا تو بہرحال ملے گی، اگر جماعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ ٹوٹتے ہیں جاتے ہیں تو بے شک چلے جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہوگا وہی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس کی تعلیم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، برائیوں اور لغویات سے بچنا۔ قومی قول اور فعل کا جو تضاد ہے اس کو خدا تعالیٰ نے بھی اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی ناپسند فرمایا ہے۔
پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجھ سے پہلے خلفاء بھی کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی شادیوں اور فنکشنوں پر سے احمدیوں کو، اگر وہ کسی احمدی گھر میں ہو رہے ہیں تو اٹھ کر آ جانا چاہیے، ورنہ یہ بزدلی ہے اور اس برائی کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ معاشرے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر حاوی ہونا ہے یہ عمل۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو پڑھ کر خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ 4 خصلتیں ہیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان خصلتوں میں سے ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی بھی ایک ہی خصلت ہوگی جب تک وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے، ان خصلتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور دوسری بات جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تیسری بات یہ کہ جب عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ اور سید ولی اللہ شاہ صاحب جنہوں نے بخاری کی لکھی کو ترتیب دیا جماعت میں اور اس کی کوئی شرح بھی لکھی تھی، وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی بحث میں نفاق کا ذکر لانے سے بھی وہی مقصود ہے جو کفر اور شرک اور ہر قسم کی بد اعتدالی اور ناشائستگی کے ذکر کرنے سے ہے، یعنی نفاق بھی ایمان کو ناقص کرنے والا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کسی شخص میں ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے گی ویسے ویسے اس میں نفاق زیادہ اور ایمان کم ہوتا جائے گا۔ نفاق کے معنی ہیں باطن کا ظاہر کے ساتھ مطابق نہ ہونا، یعنی دل میں کچھ اور ہونا اور ظاہر میں کچھ اور ہونا، یا واقعہ کے خلاف ہونا، ایک حقیقت کچھ اور ہو اور بیان کچھ اور کیا جائے۔ اور نفاق کی جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ اس کی صحیح تفسیر ہیں۔ جھوٹ میں انسان کا قول، وعدہ خلافی میں انسان کا فعل، اور خیانت اور غداری میں اس کی نیت، یہ سب واقعہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ معاہدہ توڑنا اور گالی دینا یہ بھی واقعہ کے خلاف کرنا ہے۔ غرض یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں نفاق کی، حقیقت بیان کرنے کے لیے۔ دل میں ایمان نہ ہونا زبان پر ہو یہ بھی حقیقت حال کے خلاف ہے، یا ایمان ہو مگر اقرار نہ ہو یہ بھی واقعہ کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کو، لیکن اس کا اقرار نہیں کر سکتے دنیا کے سامنے، تو یہ بھی نفاق ہے۔ یا ایمان ہو عملاً اس کی تصدیق نہ ہو،